خطبہ نمبر 94 آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ، جس میں پروردگار کے اوصاف، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل اور موعظہ حسنہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار کے اوصاف۔ بابرکت ہے وہ پروردگار جس کی ذات تک ہمتوں کی بلندیاں نہیں پہنچ سکتی ہیں اور عقل و فہم کی ذہانتیں اسے نہیں پا سکتی ہیں۔ وہ ایسا اول ہے جس کی کوئی آخری حد نہیں ہے، اور ایسا آخر ہے جس کے لیے کوئی فنا نہیں ہے۔ انبیاء کی توصیف۔ پروردگار نے انہیں بہترین مقامات پر ودیعت رکھا اور بہترین منزل میں مستقر کیا۔ وہ مسلسل شریف ترین اسلاف سے پاکیزہ ترین ارحام کی طرف منتقل ہوتے رہے کہ جب کوئی بزرگ گزر گیا تو دین خدا کی ذمہ داری بعد والے نے سنبھال لی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام، یہاں تک کہ الہی شرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گیا، اور اس نے انہیں بہترین نشو و نما کے معدن اور شریف ترین اصل کے مرکز کے ذریعے دنیا میں بھیج دیا، اسی شجرہ طیبہ سے جس سے انبیاء کو پیدا کیا اور اپنے امینوں کا انتخاب کیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت بہترین اور ان کا خاندان شریف ترین خاندان ہے۔ ان کا شجرہ وہ بہترین شجرہ ہے جو سرزمین حرم پر اگا ہے اور بزرگی کے سائے میں پروان چڑھا ہے۔ اس کی شاخیں بہت طویل ہیں اور اس کے پھل انسانی دسترس سے بالا تر ہیں۔ وہ اہل تقوی کے امام اور طالبان ہدایت کے لیے سرچشمہ بصیرت ہیں۔ وہ ایسا چراغ ہیں جس کی روشنی لو دے رہی ہے، اور ایسا ستارہ ہیں جس کا نور درخشاں ہے، اور ایسا چکماق ہیں جس کی چمک برق آسا ہے۔ ان کی سیرت میانہ روی، ان کی سنت رشد و ہدایت، ان کا کلام حرف آخر اور ان کا فیصلہ عادلانہ ہے۔ اللہ نے انہیں اس وقت بھیجا جب انبیاء کا سلسلہ موقوف تھا اور بد عملی کا دور دورہ تھا اور امت غفلت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ موعظہ۔ دیکھو خدا تم پر رحمت نازل کرے، واضح نشانیوں پر عمل کرو کہ راستہ بالکل سیدھا ہے، اور وہ جنت کی طرف دعوت دے رہا ہے، اور تم ایسے گھر میں ہو جہاں خوشنودی پروردگار حاصل کرنے کی مہلت اور فراغت حاصل ہے۔ نامہ اعمال کھلے ہوئے ہیں، قلم قدرت چل رہا ہے، بدن صحیح و سالم ہیں، زبانیں آزاد ہیں، توبہ سنی جا رہی ہے اور اعمال قبول کیے جا رہے ہیں۔